جو دنیا کی زندگی اپنے اچھے اعمال اور کردار کے ساتھ سجائے گا، مومن شرط ہے، کافر کو اس کی نیکی کا بدلہ، کافر کو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا کے اندر دیا جائے گا۔ مال سے انہیں نوازا جائے گا، حکومت سے انہیں نوازا جائے گا، جو مانگیں گے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے ہونے سے پہلے دے دیا جائے گا۔ فرمایا لوگوں کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے جنت کو آزمائشوں کی چادر سے ڈھانک رکھا ہے، اللہ اکبر، اور جنت کو آسائشوں کی چادر سے ڈھانک رکھا ہے۔ جتنی آسائشوں کے قریب ہوتا جائے گا جہنم کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور جتنی آزمائشوں کے اندر اللہ اکبر کامیاب ہوتا جائے گا اتنا جنت کے دروازوں کے بندہ اللہ کے قریب اور جنت کے قریب ہوتا جائے گا۔ اب یہ بات آپ کی میری سمجھ میں کوئی نہیں آنی؟ کسی کی آنکھ پہ کالے رنگ کا چشمہ پڑ چڑھا ہوتا ہے، ہمارے اوپر میرے عزیزو ہماری آنکھوں پر مال کی چربی چڑھی ہوئی ہے، اس مال کی چربی نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو اتنا اندھا کر دیا کہ ماں نظر نہیں آ رہی، باپ نظر نہیں آ رہا، بہن بھائی نظر نہیں آ رہے، رشتہ دار نظر نہیں آ رہے۔ میرے عزیزو اتنی آنکھوں کے اوپر چربی چڑھ گئی کہ پہلے جو گلی بازاروں کے اندر ملتے تھے اب عدالتوں کے اندر تاریخوں کے اوپر مل رہے ہیں۔ ہر طرف میرے عزیزو نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو جو بھی اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے، جو بھی کامیابی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے پیسہ ہو جائے، مال ہو جائے، عہدہ ہو جائے، دنیا ہو جائے تو سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قارون کی مثال سامنے لے کے آؤ، نمرود کو سامنے لے کے آؤ، ان کے پاس حکومتی خزانہ تھا، فرعون کو سامنے لے کے آؤ، اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، بتاؤ یہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ مکے کے کافروں کے پاس سرداری تھی، بدر کے کنویں کے اندر جا کے گرے، بتاؤ ناکام ہوئے کہ کامیاب ہوئے؟ بلال کے تن کے اوپر کپڑا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جس سواری پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اسی سواری کی لگام پکڑ کے بلال جنت میں جائے گا، سب سے پہلے بلال جنت میں جائے گا۔ بتاؤ میرے عزیزو نوتک والو، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ میں آنے والو، بتاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، ابو جہل کے پاس سب کچھ تھا، کیا ابو جہل کامیاب ہو گیا؟ بلال کے پاس کچھ نہیں تھا، بتاؤ ایمان سے کیا بلال ناکام ہو گیا ہے؟ بھوک کے لالے پڑ گئے، مر گئے جی مر گئے، کیا کریں جی؟ اللہ اکبر، ایک روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر میرے عزیزو کہہ رہے اللہ اکبر، یہ حکومت آوے گی خوشحالی آوے گی، وہ حکومت جاوے گی خوشحالی آئے گی۔ اللہ اکبر، کتنی حکومتیں آتی گئی، کتنی حکومتیں میرے عزیزو، جنہیں اپنی خوشحالی بدحالی کا پتہ کوئی نہیں، وہ تیرے میرے خیر خواہ کہاں سے بنیں گے؟ جو تیری میری خیر خواہی کے لیے اللہ اکبر ووٹ مانگنے تیرے میرے دروازے پہ آیا، اس کی جھولی اس کے کردار میں اپنی خیر خواہی نظر آئی، جو ساری زندگی امت کے غم میں آنسو بہا بہا کے روتا رہا، اس نبی کی بات کے اندر آج تک آپ کو مجھے خیر نظر نہیں آئی ہے۔ جس کی زندگی کے حصے میں ایک دن ایسا آیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر گھر سے باہر نکل آئے، مدینے کی گلی میں جو رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا سامنا ہوا۔ عمر کیا بات ہے، دل کے اس وقت شکر دوپہر، عمر بتا کیا وجہ بنی گھر سے باہر نکل آیا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے تجھے کیا بتاؤں، 2 دن کی بھوک ہے، مجھے گھر میں ٹکنے نہیں دے رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خود نیچے ہو گیا، فرمایا ابوبکر 2 دن کی بھوک کی حالت یہ ہے، تجھے کیا بتاؤں، آج 3 دن کی بھوک نے میرا بھی یہی حال کر رکھا ہے۔ پیٹ پہ پتھر باندھ کر گزارا کرنے والے آج گنبد خضرا میں روضہ انور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے، اور نوتک والوں بتاؤ ان کے تل کے اوپر کپڑا نہیں تھا، 4 دن روٹی نہیں ملتی تھی، بتاؤ کیا یہ ناکام ہو گئے؟
اللہ کے نبی بڑے شفیق ہیں، بڑے درد والے ہیں، امت کے بڑے غمخوار ہیں۔ چلو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس چلے۔ اچانک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ ہٹا، پردہ ہٹا، آپ دروازے سے باہر نکلے، اپنے یار مگر اپنے شیخین پہ نظر پڑی، فرمایا ابو بکر عمر بتا کیا ہے کہ کس وجہ سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا 2 دل کا فاقہ، میرا 3 دل کا فاقہ، آپ کے دروازے پہ اس لیے آگے کچھ کھجور کے دانے کھانے کو مل جائیں گے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر تمہارا 2-3 دل کا فاقہ، اللہ اکبر، میں محمد کے گھر میں آج 5 دل کا فاقہ ہے۔ سارے کا سارا قافلہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اس امید سے مل گیا، چلا گیا کہ ان کے پاس کھجوروں کے باغات ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے گھر میں کھانے کو موجود ہوگا۔ دروازہ بجا جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی ابو ایوب انصاری تو گھر نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری کب آئے گا؟ یا رسول اللہ وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ فرمایا تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، آمنہ کے لال کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ قربان جاؤں اس دھی کے مزاج پر، اس دروازے پر جس دروازے پہ آمنہ کا لال آ کے کھڑا ہو گیا۔ دھی بھی کتنی کرموں والی تھی، بختوں والی تھی میرے عزیزوں، اس گھر کی مالکن بھی کتنی کرموں والی تھی، بڑی سمجھدار نکلی، اپنی عزت کا بھرم رکھ لیا، خامد کی عزت کو بچا لیا۔ کہا یا رسول اللہ سامنے باغ میں بیٹھے، اللہ اکبر، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ اتنی دیر میں میرے عزیزوں کھجوروں کی ٹہنی سے خوشہ توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی آپ یہ کھائیں، کھانا بھی تیار ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آگے کھانا تیار ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا۔ او لوگوں، انسان کو بھوک لگتی ہے، اگر ماں بیٹی کو دینا چاہے، ابا بیٹے کو دینا چاہے، کہتے ایک روٹی پہ سالنت اس کو جا کے دے، یا اللہ یہ مجھے دے دے، باقی تے کھا لے، میری خیر ہے، اتنے میں میرا گزارا ہوگا۔ امتی کا مزاج یہ پہلے اپنے لیے رکھتا ہے، بعد میں دوسروں کو کھلاتا ہے۔ نبی کا مزاج یہ، آپ نے تھوڑا سا سالن لیا، روٹی پہ رکھا، فرمایا ابو ایوب یہ میری فاطمہ کے گھر پہنچا دے، میرا 5 دل کا فاقہ، پتہ نہیں میرے بیٹی کا کتنے دل کا فاقہ ہوگا۔ ان سختیوں میں دین آپ کے میرے پاس آیا، ان حالات سے آپ کے میرے پاس دین آیا۔ اللہ اکبر، چمڑے اٹھوا کر، لاشیں اٹھا کر، کربلا کا میدان ہے، بدر احد کا میدان ہے، ختم نبوت کی چوکیداری کر اللہ کے دین کی حفاظت کر کے آج نو تک والو تمہیں اسلام کی شرابی کا کنواں ملا، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، آج اس کنویں سے آپ نے میں نے اللہ اکبر کامیابی کا پانی بھرنا چھوڑ دیا ہے۔ بوڑھے آدمی کے تو گوڈے کے درد سے مسجد میں آنے نہیں دیتے۔ بتاؤ جوانوں، تمہاری جوانی کو کس کی نظر لگ گئی؟ تم نے بھی اللہ کے گھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ الیکشن کا دور ہے، راتوں کو 2 بجے تک ڈیروں میں بیٹھے رہے، ایک دوسرے کی الیکشن مہم کے اندر نعرے لگاتے رہے۔ اس وقت تمہیں بارش کا خیال نہیں تھا، اندھیمی کا خیال نہیں تھا، دھند کا خیال نہیں تھا۔ بتا میرے عزیزو، اللہ اکبر، عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہوئے تمہیں ٹھنڈے پانی کا احساس نہیں ہو جاتا ہے؟ اس وقت میرے عزیزو تمہیں روٹی پانی کا کوئی روٹی پانی کا خیال نہ تھا، کپڑے لتے کا خیال نہ تھا، ڈنڈے چھوٹے پڑے تم نے برداشت کیا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور ووٹ مانگنے پر ڈنڈے کھانے والے، اللہ اکبر، میرا دین مٹ رہا تھا، قرآن کی بے عزتی کی جا رہی تھی، ختم نبوت پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، بتا اتنا بڑا جسم، اتنا بڑا وجود میرے دربار میں کیسے لے کے آ گیا ہے؟
बाबू जी मैं आपसे गिला नहीं करता, मैं आपसे शिकवा नहीं करता, मैं आपसे बराबरी की बात नहीं करता। अल्लाह की कसम, मिंबर का तकाजा हक बयान करो, इस किरदार का तकाजा है, पगड़ी टोपी दाढ़ी का तकाजा। मेरे अजीजों वो बात करो जिस बात के बारे में अल्लाह जल्ला शानो क़यामत के दिन तेरे मेरे से सवाल करेगा। वगरना मेरे अजीजों अद्दी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई, चौथा हिस्सा बाकी रह गया। और मेरे प्यारों, ये चौथा हिस्सा जिंदगी का अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक गुजार लो, उसके हुक्मों उसके प्यारे नबी के तरीकों के मुताबिक गुजार लो। 3 हिस्से जो जिंदगी गुनाहों में गुजरी उससे रहम आ जाएगा, वरना सारी गुनाहों वाली जिंदगी गुजरी, सारी दुनिया सिफारिश करेगी, खुदा की कसम उस अल्लाह को रहम नहीं आएगा। फरमाया जब रास्ते से हट बंदा हट जाता है, मेरी नहीं मानता, मेरी बात का इनकार करता है, कदम कदम पे मेरे नबी को ठुकराता है, तो उम्मत के उलमा की दुआएं कबूल नहीं करूंगा, वलियों की दुआएं कबूल नहीं करूंगा, माँ बाप की दुआएं कबूल नहीं करूंगा, जिससे जाके दुआ करवा मैं तेरे हक में फिल वक्त आर्जी तौर पे वक्त के वली की भी दुआ कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे अहकाम का मजाक उड़ा, मैं तेरी जिंदगी और इज्जत का मजाक न उड़ाऊं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। क्या मेरे प्यारों, आपको मुझे इस परेशानी में, इस बिखरी बिखरी सी जिंदगी पर, इस नाउमीदी पर, इस मायूसी पर, बच्चों का चेहरा देखो मायूसी, बीवी का चेहरा देखो मायूसी, शौहर का चेहरा देखो मायूसी, मेरे अजीजों अपने घर बार को देखो मायूसी, अपने पुरखों की कब्रों को देखो उजड़ी पड़ी है, अपनी जिंदगी मेरी उजड़ी उजड़ी लग रही है, शीशे के आगे खड़ा हो अपने आप को नहीं पहचानता, ईमानदारी से बता, गली के अंदर कुत्ता बिल्ला लगड़ा लुल्ला चले उसमें तुझे तरस आता है, अपने किरदार अपनी जिंदगी पर बता, तुझे मौत के बाद तरस आएगा या मौत से पहले तरस आएगा। आज मेरे अजीजों अल्लाह का आपसे मेरे मुतालबा था, 5 वक्त अल्लाह ने आपको मुझे बुलाया, आपका मुतालबा रोटी पेट भर के मिले, उसने तेरा मुतालबा पूरा किया, पानी मुझे इस्तेंजे के लिए मिले, मुतालबा पूरा किया, पानी पीने के लिए मिले, दिन में 2-2 मरतबा नहाए, बर्तन धोने के लिए तूने पानी मांगा, फर्श धोने के लिए, कमरा धोने के लिए तूने पानी मांगा, जानवरों के भाड़ा धोने के लिए तूने पानी मांगा, तूने किस किस चीज के लिए पानी नहीं मांगा, तेरे हर मुतालबे को हर वक्त उसने पूरा किया, नंगपने को ढांकने के लिए कपड़ों का मुतालबा किया, उसने इनकार न किया, पैर में जूते का मुतालबा किया, उसने इनकार न किया, पैसे खाने रोटी पानी का मुतालबा किया, उसने इनकार नहीं करा, उसने भी तो 5 वक्त की नमाज का मुतालबा किया। ओए बेशर्मा बता, उसका मुतालबा पूरा करने में तूने इनकार क्यों कर दिया है? मकान का किराया न दो, मकान खाली करने के लिए मालिक दरवाजे पर आ जाएगा। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो आपको मुझे दिया यह अमानत है, किराए पे है, एक दिन आने वाला है। मेरे अजीजों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जा 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 ये कब्रिस्तान वालों से जाके पूछो। अल्लाह का कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ओ लोगों का हक खाने वालों, गिचियां दबोचने वालों, किचिचियां डालने वालों, गोरियां डालने वालों, इतनी माल की तुम्हें तमा थी, बाप को छेद दिया, माँ को छेद दिया, बीवी को जुतियों से छेद दिया, बच्चियों के हकों को छेद दिया। क्या इतनी माल की हरिस की हवीस की, इस माल की हवीस की वजह से इस माल ने तुम्हें कब्रों के अंदर पहुंचा दिया है। फलाने चौधरी साहब की कब्र है, रईस साहब की कब्र है, ये तो कब्र के अंदर मेरे अजीजों फरिश्तों की मार बताएगी, अमीर साहब बल के गया कि फकीर साहब बल के गया है। इतना बड़ा अल्लाह का हुक्म आ रहा है। खुदा का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हें
نبی کتنی شانوں والا ملا، تمہیں قرآن کتنی عظمت والا ملا، تمہیں دور کتنی عظمت والا ملا۔ رب اکبر کی قسم ہے کسی امت کے پاس صدیق کوئی نہیں، صدیق ہمارے پاس ہے، عمر کوئی نہیں، عمر ہمارے پاس ہے، عثمان جیسا سخی حیا والا کوئی نہیں ہمارے پاس ہے، علی جیسا حیدر کرنار کوئی نہیں، محمد جیسا حسین جیسا نواسہ کسی قوم کے پاس نہیں آیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو اسلام کی دولت ہمیں دی، کسی کو اللہ نے یہ دولت عطا نہیں فرمائی۔ نبی اللہ نے جیسا ہمیں دیا ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ قرآن اللہ نے جیسا ہمیں دیا میرے عزیزوں، وہ قرآن ایسا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دیدار کے وعدے ہمارے ساتھ، شفاعت کے وعدے ہمارے ساتھ، رضا کے وعدے ہمارے پاس، تھوڑے پر زیادہ دینے کے وعدے ہمارے ساتھ، ایک گناہ پر معافی مانگے گا، سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ بھی اللہ نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے۔ کتنا اللہ نے شان والا نبی عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا کہا کلل ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ موسیٰ دیدار کے لیے روئے، خدا دیدار نہ کرائے۔ اللہ نے وہ ہستی میں ہمارے میں نبی بنا کے بھیجا جس کو اللہ نے خود دیدار کے لیے اپنی چاہت کے لیے امام الانبیاء کو عرش معلیٰ پر بلا لیا ہے۔ کیا شان ہوگی اس نبی کی جس کے ہاتھوں میں چاند کو کھلونا بنا دیا، کیا شان ہوگی اس نبی کی، کیا شان ہوگی اس ہستی آدم کی، اللہ اکبر، جس کو دنیا کے جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کی چادر کو مزمل مدثر کہہ دیا، بار بار القاب لے دیا، سین قاہ کا القاب دیا، جس کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا، جس کو وبار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین والی چادر عطا کر دی۔ فرمایا میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہہ دے جو تیرے سے منہ موڑے گا اس نے میرے سے منہ موڑ لیا، جو تیرے سے منہ تیری طرف منہ کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، اسے راضی کرنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور میرا محبوبہ ہو ہی نہیں سکتا تجھے ناراض کر کے میرے پاس آئے میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ جاؤ جاؤ میرے عزیزوں اپنے گھروں کے نقشے جا کے دیکھو، کیا ارشاد نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھئی امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا گھروں کے اندر موسیقی کے آلات، گانے بجانے کی چیزیں گھروں میں عام ہو جائیں گی، ہر طرف تمہیں موسیقی کی گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اور لوگوں بتاؤ کون سے گھر کی کھڑکی کھلی تھی، کون سے گھر کا دروازہ کھلا تھا کہ جہاں سے تمہیں قرآن کی آواز آئی؟ ایک ایک گھر میں 10 افراد ہیں، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، 10 دن کے اندر 10 افراد قرآن کا ایک پارہ نہ پڑھ سکے۔ پھٹکار نہیں برس لی تیرے میرے گھر پر، ماں نمازی تو باپ بے نمازی، بہن نمازی تو بھائی بے نمازی، دادا نمازی تو دادی بے نمازی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، جو خدا کی نافرمانی کر کے سوئے اس پہ نور نہیں برس رہا بلکہ اس نے کٹڑے پر اس کی چرپائی پہ خدا کی جہنم کی آگ کا انگارہ برس رہا ہے۔ کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ رسی توڑا کے نہیں آ گیا تھا، پیچھے اس کا مالک آیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا، یہ اللہ کے نبی کام کاج کر کے آتا ہوں اس لیے عشاء کی نماز میں تھکن ہوتی ہے لیٹ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پتہ یہ اونٹ رسی توڑا کے کیوں آیا؟ جب تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، مدینے کا مدینے کی زمین ہے، مدینہ طیبہ، کوئی پاکستان کوئی نہیں، کوئی لاہور کا میرے عزیزوں نو تک بھکر کوئی نہیں، مدینے کی سرزمین ہے، آمنہ کا لال موجود ہے، جبرائیل کا زمین پر آنا جانا ہے، نبی کا بلال موجود ہے، ابو بکر کی صداقت موجود ہے، عمر تیرے بولوں پہ قرآن اتر رہا ہے، عائشہ تیری پاکیزگی پہ قرآن اتر رہا ہے، مدینے کا دور ہے، صحابہ کی وفات پر جنازے کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ آ رہا ہے، وہی کا دور ہے میرے عزیزوں، نبی حسن و حسین کا مدینے میں کھیلنے کا دور ہے۔
ہے. بتا 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 میرے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, فرمایا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا, اللہ اکبر, تیری چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی ہے, تیرا اونٹ تیرے ساتھ بندھا ہوتا ہے, تجھے احساس نہیں ہوتا, اس آگ کی تپش اس اونٹ کو پہنچتی ہے, اس وجہ سے وہ رسی توڑا کے بھاگ کے آ گیا ہے. مدینہ حضور کا شہر, وہی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. جبرائیل صبح و شام آ رہے ہیں. بتا بتا وہاں احترام میں رہنے والے بے نمازی کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلے. بتاؤ آپ کو میرے اپنے گھر کی حالت نظر نہیں آتی؟ نماز تو دور کی بات ہے, تیرا میرا بچہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا, جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے موت رہے ہیں. باپ کی زبان پر تالا لگ گیا. اللہ اکبر, باپ کو بھی خیال نہ آیا اسے منع نہ کرو, یہ آمنہ کے لال کی سنت کے خلاف کر رہا ہے. حسینی صاحب عبد الرحمن حذیفی سے ملاقات ہوئی, امام مدینہ سے. اللہ اکبر, فرمایا حضرت اکیلے اندر جانا. ڈاکٹر طاء المحسن القاسم امام مدینہ 27 سال سے مدینہ کی مسجد کے امام ہے. جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑا, ماتھا چوما, کافی دیر گلے لگا کے کھڑے رہے. ہم نے کہا بڑے حضرت سے ملاقات کراؤ. فرمایا اکیلے چلے جانا اندر, داڑھی منڈ کو لے کے نہ جانا. داڑھی منڈ کے سلام کا جواب نہیں دیتے, داڑھی منڈ کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے, داڑھی منڈ کو اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتے. میں نے کہا بتا بتا, جب آقا کا غلام داڑھی منڈ کے سلام کا جواب نہیں دیتا, آقا کیسے جواب دیتا ہوگا؟ بابو جی 2 نمبریاں چھوڑ دو, بابو جی اپنے مزاج کو تسلیاں دینا چھوڑ دو, یہ جھوٹی تسلیاں نہ دو کہ جس کی وجہ سے آپ کو مجھے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑ جائے. برات میرا عزیزو سیدہ عائشہ کی تھی, دولہا محمد الرسول اللہ, دلہن عائشہ صدیقہ. بتاؤ اسی داڑھی کے ساتھ سیدہ عائشہ کو رخصت کر کے لے کے دے گئے کہ نہیں؟ برات میرا عزیزو فاطمہ کی تھی, داڑھی رکھ کر میرا عزیزو سیرا نہیں تھا, پیر میں جوتا نہیں تھا, لیکن میرا عزیزو داڑھی رکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کا ہاتھ لینے کے لیے نکاح کے لیے آیا کہ آمنہ کے لال نہیں کہا تھا علی تیرے حسن میں کمی ہے, داڑھی چھوٹی کرا لے. تو آمنہ کے لال کی دھی کو لے کے جا رہے, جنتی عورتوں کی سردارن کو لے کے جا رہے. مجھے ایمانداری سے بتا, جب محمد کی دھی داڑھی والے کے ساتھ جا سکتی ہے تو تیری دھی داڑھی والے کے ساتھ کھڑی ہو, تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری نے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چھاؤں کے نیچے بلا کر ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے 4 سلسلوں سے خلافت دی. پھر آپ نے مسجد نبوی میں سند دی, پھر آپ نے مجھے حدیث شریف کی اجازت دی. اللہ اکبر, ہاتھ پکڑ کے کہنے کا عبدالحلال جو بھی کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا, قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا. حضرت مولانا محمد اخلد مدنی, حضرت مولانا ارشد مدنی دامت و فیوض کے بھانجے سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر, فیروز محمد صاحب سے ملاقات ہوئی. رب اکبر کی قسم اکابر کے جھومر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر, ایسا مواجہ شریف پر جب حاضری کے لیے گئے ایسا لگ رہا تھا یہ اکابرین علماء حق روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے رو رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا آنکھوں سے پانی نہیں نکل رہا بلکہ آسمان سے اللہ کا نور برس رہا ہے. راوراز صاحب, کبھی کبھی تو میں اللہ کی قسم بڑا حیران ہوتا ہوں. اور لوگوں, مدینہ شریف میں کتنے بیان, مکہ شریف میں 7-8 بیان. جس رات صبح نکلے اس دن بھی رات کو 2 بجے بیان سے پانی ہوئے. کوئی گلاس, کوئی ہمیں عطر کا تحفہ, کوئی تسبیح کا تحفہ, کوئی کھجوروں کا, کوئی رومال ٹوپی کا تحفہ دیتا ہے. جس کے گھر جاتے ہیں وہ بھی تحفہ دیتا ہے, جس کے در جاتے ہیں وہ بھی تحفہ دیتا ہے. الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی تقریباً 1.25 گز غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملا تھا, اس دفعہ تقریباً 1.5 گز کا غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملا. پچھلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک
مبارک کے حصے کا ہرے رنگ کا کپڑا ملا تھا، وہ جو چوکتا اوپر پڑا ہوتا ہے، چوکتے پر جو پردہ ہوتا ہے، اس مرتبہ اللہ اکبر لال رنگ کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ میں اگر مروزوں میں آیا راؤ راحت صاحب کے گھر آؤں گا، اللہ اکبر کیا مشک و عنبر ہوگا، کیا کستوری ہوگی، کیا عود ہوگا، حضور کی قبر مبارک سے اس چوکٹے سے جو کپڑا لگا، اللہ کی قسم اس کو کھول کے دیکھو پورا گھر خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، پیسہ 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 کتے کی طرح رالے ٹپک رہی ہے۔ اتنی چال بازیاں ہمارے اندر آ گئی، ختم نبوت کی ملک کے اندر توہین ہوئی، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ بچے کو میرے عزیزو جب چوٹ لگ جاتی ہے، اللہ اکبر ڈاکٹر کے پاس سوئی لگانے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر چٹکیاں مار مار کے بلاتا ہے، ڈاکٹر اسے ٹافی دے کے اسے چاکلیٹ دے کے بلاتا ہے، اللہ اکبر پر اپنا کام پورا کر لیتا ہے، کہتا دیکھو پتہ بھی نہ چلا، آواز بھی نہ نکلی، میرا کام ہو گیا۔ مسلمانوں تمہیں مجھے ترقی کی، باہر کے ویزوں کی، مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ بھکر کو محفوظ رکھے، نوتک کو محفوظ رکھے، اگر اللہ نہ کرے ان علاقوں کے اندر سیلاب آ جائے، بھائی امداد لے کے نہیں آتا، چاچا آٹے کا تھیلا لے کے نہیں آتا، بتا یہ دوسرے ملکوں والے کیوں امداد لے کے آ جاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ان کو آٹے کی بوری پہ خریدیں گے، ہماری مرضی یہ نصارہ بنائیں، یہود بنائیں، بے شک ان کو قادیانی بنائیں۔ اے مسلمان اتنا اپنے وقار سے گر چکا ہے کہ ایک روٹی پر حضور کی ختم نبوت کا سودا کر جائے گا۔ نوتک والو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، رافضیت کا خارجیت کا کتنا بڑا فتنہ ہے، ناصبیت کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ کیا تم شربت نہیں پیتے؟ کیا کپڑوں کا رنگ نہیں تمہارا بدل جاتا؟ تمہارے گانوں کی ٹون نہیں بدل جاتی؟ برسیوں کے اندر کیوں نہیں بدل جاتی؟ اللہ اکبر میرے عزیزو بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری کلائیوں میں دھاگا کہاں سے آ جاتا ہے؟ تمہارے گلے میں زنجیر کہاں سے آ جاتی ہے؟ تمہارے ہاتھوں کے اندر کڑا کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور لوگوں رب اکبر کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں، اور لوگوں جو یاری کی خاطر میرے عزیزوں لباس بدل کر سکتا ہے، میرے عزیزوں پیسے کی خاطر کردار بھی بدل سکتا ہے۔ 45,000 مسلمان فلسطین کے اندر شہید ہو چکا ہے، 45,000 شہید۔ یہ بومبے میں ہاتھ ڈالے گا، یہ جبڑے اتار کے پھینکے گا، یہ چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے جن کے ماں باپ میرے عزیزوں ان کے پاس پڑے ہوئے، مسلمانوں یہ قیامت کے دن تیری میری داڑیاں نوچیں گے، تیرے میرے جبڑوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اور بھائی مانو جس دن اسرائیل ہمارے پر بمباری کر رہا تھا، تمہارے شہر تمہارے پاکستان کے اندر ثقافتی میلوں کے اندر ناچ گانا ہو رہا تھا، او ظالمو ہمارے لوتھڑوں پر تمہیں ترس کیوں نہیں آیا ہے؟ کشمیر سے میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، فلسطین سے میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں جب تم ایک دوسرے کا خیال کرنا چھوڑ دو گے تو مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا جسم اتنا سستا ہو جائے گا کہ ایک برگر کے اوپر مسلمان کی جان کا سودا ہو جائے گا۔ اس ملک کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر جو ہماری عزتوں کے متوالے تھے، ہمارے کردار کی، ہماری خوشحالی کی سرپرستی کرنے والے تھے، وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے دشمن بن گئے۔ مولوی جی نعرہ لگائے گا ختم نبوت ہے، میں کہہ دیں گے زندہ باد زندہ باد۔ ختم نبوت ہے کیا؟ بتا میرے بچڑے، اٹھ کے بتا بھائی جی، بتا ختم نبوت کیا ہے؟ سر میں خارج کر کے کہہ دیں گے، پچھا کھجا کے کہہ دیں گے مولوی کو پتا ہوگا، میں کیا پتا جی۔
نوجوانوں میرے عزیزوں، علماء اکرام کے پاس بیٹھو، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کے محتمم صاحب کو، قاری صاحب کو، محمود الحسن صاحب کو مولانا، اگر تمہاری بچیوں کے کردار کا ایمان کا محافظ ہے، ہمارا بھی تو ایمان کا محافظ بن۔ اللہ اکبر، ختم نبوت کورس کرواؤ، صراط مستقیم کورس کرواؤ، ہمیں بتاؤ اللہ اکبر ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ کیا، ہمیں بتاؤ مسلمان بننے کا طریقہ کیا، مسلمان بننے کے اللہ اکبر کون کون سی ذمہ داری ہیں، ہمیں بتاؤ ختم نبوت ہے کیا۔ یہ ختم نبوت سے پوری دنیا کی مرزائیت کے چوتڑوں کے اندر مرچیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ ہنسنا مت میری بات پر میرے عزیزوں، میں تمہیں خدا خوفی دلوا کے جا رہا ہوں۔ کون سی قادیانیت ہے اللہ اکبر ہے جس کو چبڑ چبڑ کرتا ہے، جس کو گھر کی عزت سنبھالنی نہیں آتی، وہ بھی کہتا ہے قادیانی ہمارے میں ڈوب کے مر جا، اور بے شرما تیری زبان پر خدا کے قہر کا کوڑا کیوں نہیں گر رہا ہے؟ صحابہ اکرام شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، میرے عزیزو دیکھ لو پوری جنگوں میں 23 سالہ نبی کی زندگی میں 205 صحابہ شہید ہوئے، اس میں بدر بھی آ گیا، اس میں احد بھی آ گیا، اس میں طائف کی گلیاں بھی آ گئی، مکے کی ریت کے اوپر ستانا بھی آ گیا، سمیہ کا چمڑا ادھڑنا بھی آ گیا، آل یاسر کا خون میں نہانا بھی آ گیا۔ 205 صحابہ اسلام کی سربلندی میں شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ 1200 سے 1400 صحابہ تک کو میرے عزیزو خون کی ندیاں بہانی پڑی، تب جا کر ختم نبوت کا گلدستہ محفوظ ہوا۔ اور قادیانیوں اور قادیانی نوازو سن لو اللہ کی قسم ہے، جس ختم نبوت کے گلدستے کو بچانے کے لیے صحابہ نے تن من دھن قربان کر دیا۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر سانس آتی جاتی رہے گی، انشاءاللہ قرآن کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، ختم نبوت کا بھی تحفظ ہوتا رہے گا۔ بات نو تک کی نہیں ہے، بات اسلام آباد کی نہیں ہے، جہاں جہاں مسلمان بس رہے اتنی تو غیرت موجود ہے، اپنی ذات پہ انگلی اٹھے برداشت کرتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی پگڑی پہ اٹھے خدا کی قسم برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں ہمارا امتحان مت لو، اور لوگوں قادیانی نوازو ہمارا امتحان مت لو، جس چنگاری کو میرے عزیزو بجھی رہنے دو، اگر اس کو کہیں سے میرے عزیزو اشارہ مل گیا، یہ ایسی آگ بن جائے گی تمہارے گھروں کو خاک کر کے رکھ دے گی، تمہاری نسلوں کو مٹا کے رکھ دے گی۔ قادیانیت کے فتنے کو پاکستان کی دھرتی سے تو کیا دنیا سے اس کا وجود ختم کر کے رکھ دے گی۔ رہی تمہاری بات، رب اکبر کی قسم ہے، اسلام کی تاریخ گواہ ہے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر انگلی کو قلم چلایا، اللہ کی قسم دنیا نے دیکھا نہ اس کا قلم باقی رہا، نہ چلانے والا ہاتھ باقی رہا ہے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے قلبی چوکیدار تھے، خواہ بوڑھے ہو خواہ جوان ہو، آج بھی ختم نبوت کے چوکیدار موجود رہیں گے۔ مجھے اس ماں کا دکھڑا نہیں بولتا جو تانگے میں سوار ہو کے جا رہی تھی اور اپنے بچے کی برات کو تانگے میں لے کے جا رہی تھی، ادھر ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کے متوالے ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے، اور گولیوں کی بچھاڑ لاہور کے مار روڈ پر ہو رہی تھی۔ ماں نے اپنے بچے سے کہا اور کوچ وہاں سے پوچھ تو صحیح رستہ کیوں رک گیا، کہنے لگا اچھا دیکھ کے آتا ہوں۔ دولہا صاحب نیچے اترے، کہا اللہ اکبر، کوئی کھڑے ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اللہ اکبر ہے ختم نبوت زندہ باد۔ کیا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے حضور کی پگڑی پر حملہ کر دیا، اللہ اکبر، مسلمانوں سے برداشت نہ ہوا، بچے نو نہال بچوں کو ہاتھوں میں لے کر روڈ پہ اتر آئے ہیں، روڈ پہ اوپر آ گئے ہیں، یا ہم بچیں گے یا حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہوگا۔ اللہ اکبر، بچے نے اپنے سرے کی لڑیوں کو سنبھالا، ماں نے کہا ہوش کر اماں کیا بات ہے، بت اللہ اکبر، ماں نے ایک ہاتھ سے بچے کا سہرا کھینچا، دوسرے ہاتھ سے گلے سے ہار کھینچا، فرمایا تو اللہ اکبر، حضور کی پگڑی پر فاطمہ کے ابے کی پگڑی کے پلے کھولے جا رہے ہیں، تو اب بھی دولہا بنے گا۔ میں تجھے دنیا کا دولہا دیکھنا نہیں چاہتی، میں تجھے جنت کا دولہا دیکھنا چاہتے ہو۔ ادھر اللہ اکبر، یہ سہرا یہ پگڑی بعد میں کام آئے گی، ٹانگے سے اٹھا کے باہر پھینکی، فرمایا جا پتر، ان نعرے لگانے والوں کے ساتھ اللہ اکبر تو بھی کھڑا ہو جا، یا ختم نبوت کے غدار کو مار کے آنا یا خود مر جانا، خبردار۔ جب بیٹا آگے چلنے لگا، فرمایا میرے لال، میں نے تجھے حلال دودھ پلایا، خبردار
پیٹھ پر اللہ اکبر زخم کھا کے نہ آنا، میں تیرا سینہ چیک کروں گی، سینے پہ زخم کھا کے آنا، میں دیکھوں گی تو نے حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر میں آواز لگی ختم نبوت زندہ باد۔ ماں ٹانگے میں بیٹھی تھی، کس نے کہہ دیا ماں جس مشن پر تو نے بھیجا تھا بچہ کامیاب ہو گیا۔ خون کے اندر میرے عزیز و تڑپ رہا تھا۔ اماں جان گئی جاتے ہوئے، اللہ اکبر، بیٹے کو دیکھا، بیٹے کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ماں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اماں جان نے لاٹھی سے اس کے جسم کو یوں کر کے ہلایا۔ پھر اللہ اکبر جب سینہ چھلی دیکھا، کمر پہ نشان نہ دیکھا، کہا الحمدللہ دعا قبول ہو گئی، میرا بچہ پیٹھ دکھا کے نہیں آیا بلکہ محمد کی ختم نبوت والی پگڑی پہ قربان ہو کے آیا ہے۔ یہ قیامت کے دن سینہ دکھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ قبلی والے قادیانیوں کے سینوں میں اللہ اکبر کینا تھا، محمد تیرے غلاموں کے سینوں میں مدینہ بھی تھا، مدینے والا بھی تھا۔ بابو جی من گھڑت کہانیاں کوئی نہیں، وہ غلام غوث ہزاروی کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے بچے کا جنازہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ جاؤ جاؤ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھو جنازہ تیرا کرائے کے مکان سے اٹھا۔ اللہ جاؤ اسیر مالٹا شیخ الہند سے جا کے پوچھو، جا شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے جا کے پوچھو، اللہ اکبر، اسیر مالٹا کے ساتھ تو نے وقت کیسے گزارا تھا۔ جاؤ جاؤ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ سے جا کے پوچھو، جاؤ جاؤ میرے عزیز و امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری سے جا کے پوچھو، جاؤ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ سے شاملی کے میدان میں پوچھو، گولی لگی دماغ میں آگ لگ گئی، گولی لگی سینے میں لگ گئی، اللہ اکبر، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ تڑپ رہا ہے، کوئی قریب سے گزرا، کہا حافظ صاحب زخمی ہو، کہا ہاں ہاں، اللہ اکبر، حافظ صاحب کیا بات تیری زبان کیوں چوک ہو گئی، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، گولی کا درد زیادہ ہے، تیرا ہر وقت تیری زبان پہ حضور پر درود ہوتا تھا، آخری وقت میں درود کیوں نہیں پڑھ رہا؟ قربان جاؤں حافظ صاحب تیرے عشق پر، تیری محبت پر، تیرے ادب پر۔ فرمایا او لوگو، گولی بارود کی بنی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، وہ گولی میرے سینے میں پیوست ہو گئی، درود پڑھنا چھوڑ دیا کہ اس بدبو کی وجہ سے محمد پہ درود کی توہین نہ ہو جائے۔ کیا قیامت کے دن میرے عزیزو اللہ اکبر یہ لوگ تیرا میرا محاسبہ نہیں کریں گے، تیرے میرے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے؟ کہ قیامت کے دن یہ لوگ میرے عزیزو تجھے مجھے حضور کے روزے پہ جانے، حضور کے روزے کوثر پہ جانے دیں گے؟ کہیں گے اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے جنازے گھروں سے 11 نکل گئے، لیکن میرے عزیزو جنازہ پڑھنے کے لیے انگریز سے اس نے بھیک نہ مانگی، انگریز سے اس نے درخواست نہ کی۔ اللہ اکبر، آج بھی خالق دنیا کراچی میں موجود ہے۔ جب حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کیا نظریہ پیش کر رہے ہیں، جب آپ نے فرمایا قادیانی کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے، انگریز سے بغاوت ہو رہی تھی، اللہ اکبر، کہ اس کی سزا جانتے ہو؟ انگریز سے حکومت سے بغاوت کی سزا جانتے ہو؟ کہاں ہاں سزائے موت ہے، کفن بغل میں ساتھ لے کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، جن کی بغاوت کرتا رہا، جن کی دشمنی مول لیتا رہا، انہی کے ہاتھوں کا کفن پہن کے جاؤ قیامت کے حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور میرے پیارو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، جس مشن پر تمہیں ڈالا گیا تھا، جس رستے پہ ڈالا گیا تھا، اللہ کے واسطے روٹی پہ وہ رستے کا سودا نہ کرنا، خدا کے واسطے دنیا کے مکانوں پر اور دکانوں پر، باہر کی نیشنلٹی پر، اللہ کے واسطے ان رستوں کا سودا نہ کرنا، ورنہ فاطمہ الزہرا کو جواب دینا پڑے گا۔ نبی کی 11 بیویاں تیری میری 11 مائی قیامت کے دن تیرے میرے گربان پہ ہاتھ ڈالیں گی، حضرت حسین بھی کٹا ہوا سر لے کے آئے گا۔ مولانا ایک وقت احد کے میدان میں ایسا آیا تھا، نبی کا چچا 11 ٹکڑوں میں پڑا تھا، امیر حمزہ کی شرمگاہ بھی کٹی ہوئی پڑی تھی، اللہ کا نبی اتنا رویا، آپ کے رونے کی آواز سامنے والوں نے سننا شروع کر دی۔ اور لوگوں، رحمت والا نبی جب مدینے میں آیا، اللہ اکبر، صحابہ حضور کے پاس ہے، فرمایا لوگوں میرا چاچا اتنا مظلوم ہے، آج میرے چاچے پہ رونے والا کوئی نہیں، احد کے شہیدوں پہ رونے والے، آج میرے چاچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو حضور کے گھر بھیجا، جاؤ نبی کے چچا پہ رو کے آؤ۔ اس وقت رونا منع نہیں کیا گیا تھا، جب حضور کے چچا پر آپ کے بیڑے میں رونے آئی، آپ نے فرمایا بھلا ہوئی، جاؤ جاؤ واپس چلی جاؤ، جاؤ جاؤ واپس چلی جاؤ۔ اللہ نے اللہ اکبر عرش کے ماتھے پہ میرے چچا کو اسد اللہ لکھ دیا ہے، اللہ کا شعر لکھ دیا ہے، کیا قیامت کے لیے چچا میدان میں نہیں آئے گا؟ اور لوگوں، میرے ٹکڑے کروا کے ختم نبوت کا عقیدہ بچایا، تم نے پروٹھے کھا
اٹھا کے عقیدہ کیوں پامال کر دیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کا سامنا بھی ہوگا، میرے عزیز و نبی کا سامنا بھی ہوگا، حوض کوثر پینے کے لیے صحابہ کے سامنے سے گزرنا پڑے گے۔ بتاؤ 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 مسلمانوں، تیرے میرے پاس کون سا عمل ہے جو قیامت کے دن آپ کو مجھے یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھانے کا موقع دے گا؟ داڑھی کٹا تیری مرضی، بال کٹا تیری مرضی، لیکن سوچ لینا اسی سر اسی چہرے کے ساتھ تُنے قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ قبر کی مٹی، جنت تو دور کی بات ہے، حوض کوثر تو دور کی بات ہے، اللہ کا سامنا تو دور کی بات ہے۔ رب اکبر اللہ کی عزت کی قسم، گستاخ رسول کو تو قبر کی مٹی بھی قبول کو ہی نہیں کرے گی۔ حسینی صاحب اس مرتبہ ایک عجیب تجربہ ہوا، ہم فقیر سے لوگ ہیں، علماء میرے پہ فتویٰ نہ لگانا، جو یہ نعت خان کہتے ہیں نا یہ شعر حسینی صاحب تیری نظر کیا، یہ شعر صدیقی صاحب تھے، میں تو ہر مجمع کے اندر ہاتھ نعت خانوں کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، یہ گستاخی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، حسن کے چرچے میرے ہوں، تعریف کسی اور کی کر جائے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ میرے ویڑے میں کسی غیر کی تعریف کرے کیسے برداشت ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانوں پر الحمدللہ حاضری بار بار ہوتی تھی، اور ہر ایک کی خواہش تھی، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، ویل چیئر والوں کو ذرا اندر سے رستہ ملتا ہے، بالکل حضور کے روزے کے قریب قریب قریب۔ اور پھر انڈیا نیپال والے مجھے بہت جانتے ہیں، مجھے ویل چیئر پکڑ کے کوئی آگے کر دیتا، پیچھے ریاض الجنہ میں، اس طرح مجھے بڑا الحمدللہ موقع ملتا رہا، نسخ کے بغیر بھی مجھے موقع ملتا رہا۔ ویل چیئر بالکل آگے گئی، بچے میرے ساتھ تھے، علماء ساتھ تھے، بالکل واجہ شریف کا سراغ حالہ، جہاں میرے عزیزوں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ابھی میں درود پڑھنے ہی لگا تھا، میرے بالکل ساتھ کرسی کے ساتھ کوئی ایران کا یا تاجکستان یا ترکی کا بہت ہی حسین جوان، کوئی 30-35 سال کا کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، حسینی صاحب میں سلام کرنا بھول گیا، بس اتنا میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کتنا حسین جوان ہے، اللہ کی قسم ایسے لگا جس طرح میری کرسی کو کسی نے دھکا ہی دے دیا اور مجھے سلام پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا۔ بہت پریشان ہوا، باب جبرائیل بقیع سے نکل کر پریشان رہا، ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اس کے بعد دل میرا ہلکا ہلکا سا ہو گیا، میرا اندر جانے کو دل نہ کرے۔ فجر کی نماز سے پہلے جایا کرتے تھے، حضرت چلے، میں نے کہا یار رش بہت ہے، نماز کے بعد رش بہت ہے۔ ہمارے قاری لیاقت صاحب مفتی عبدالولی صاحب کہنے لگے مولانا کیا بات ہے، کھچی کھچی طبیعت لگ رہی ہے۔ میں نے کہا اندر جانا چاہتا ہوں، کوئی جانے نہیں دیتا، پتہ نہیں کوئی پکڑ کے باہر کو پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہوٹل ہمارا بالکل جنت البقیع کے ساتھ تھا، یعنی 4 قدم چلنے کے بعد مسجد نبوی کا دروازہ آ جاتا تھا، قریب رہائش ملی تھی۔ اللہ اکبر، 10ویں فلور پہ میرے عزیزو 1020 1021 2 کمرے تھے، کیونکہ مریدین پھر رات کو آیا کرتے، انڈیا کے بہت سارے علماء بیعت ہو کے گئے۔ اللہ اکبر، پھر میں پردہ ہی اٹھاتا، رات کے اندھیرے میں بالکل کھڑکی کے سامنے اماں فاطمہ کی قبر ہوتی، اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی نور کی چادر لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگلا دن 2 دن، تیسرا دن ہمارے جانے کا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، دل بوجھا بوجھا ہو کے آ گیا، اندر جایا نہیں جا رہا، ایسے لگتا ہے کوئی دھکے دے کے نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو 12 ساڑھے 12 کا وقت تھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی، احرام ہم نے عمرے کے لیے واپس مدینے جانے کے لیے باندھ لیے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا میں کروں کیا، دل مطمئن کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں اچانک خیال آیا، میں کھڑکی کھول کے جنت البقیع کا نظارہ کرنے لگ گیا، فوراً ازواج مطہرات کی قبر پہ نظر پڑی، نبی کی 3 پھوپھیاں، حضرت عاتقہ کی قبر، اللہ اکبر، ام المنین کی قبر، فاطمہ بنت اسد کی قبر، دروازے سے داخل ہو الٹے ہاتھ کے اوپر ہے، پھر اندر آ جاؤ، 9 ازواج مطہرات ہیں، 3 نبی کی بیٹیاں لیٹی ہوئی ہیں، 1 نبی کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ حضرت حسن ہے، حضرت عباس ہے، پھر تھوڑا سا آگے چلے جاؤ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے، پھر تھوڑا سا آگے چلے جاؤ امام نافع امام مالک کی قبر ہے، پھر تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھو رحمت والے نبی کا بیٹا حضرت ابراہیم کی قبر ہے، پھر ادھر کو دیکھو احد کے شہداء کی قبر ہے، پھر تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ شہداء حرہ کی قبر ہے، پھر سامنے 2 بوٹوں کے درمیان نبی کا داماد عثمان غنی سو رہا ہے، پھر آپ کے بائیں طرف اماں حلیمہ سعدیہ سو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم حسینی صاحب فتویٰ نہ لگے، میں نے کہا اماں کیا بات ہے، لگتا ہے میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، لگتا ہے گستاخی ہو گئی، ہماری سنتا کوئی نہیں، تمہاری موڑتا کوئی نہیں، نانا سے سفارش کر دو
دو, ابا سے سفارش کر دو. عبدالحنان بے عقل ہے, اس کی عقل بھی کمزور ہے, اس کی طاقت بھی کمزور ہے, غلطی ہوگی تو معاف کر دو, بتاؤ تو صحیح غلط کیا ہوا. مولانا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا, فوراً میرے دل کے اندر خیال آیا عبدالحنان ڈیرا میرا ہے, ویڑا میرا ہے, یہ حکومت تیرے باپ کی نہیں چلتی, حکومت میری چلتی ہے. میری حکومت کے اندر دوسرے کی صدارت کی تعریف تو نے کیسے کر دی؟ تو ہوتا کون ہے جہاں میرے حسن کے جلوے دیکھنے کے لیے آسمان سے جبرائیل آتا ہے, 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 فرشتہ شام آتا ہے, میرے روزے پہ کھڑے ہو کر میرے غیروں کی تعریف کر رہا ہے. بس اسی وقت میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دو, میں معافی مانگنے کے لیے آیا. جلدی سے ویل چیئر نکالی, احرام کی حالت میں جا کے ظہر کی نماز پڑھی, اندر چلا گیا. اللہ کی قسم پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, حسینی صاحب میری ویل چیئر کی کرسی کے پہیے آگے والی کرسی میں پھنس گئے, پیچھے والے پہیے پچھلے والی کی کرسی کے اندر پھنس گئے. 6 منٹ یا 5 منٹ حضور کے مواجہ شریف میں بیٹھا رہا. اللہ اکبر. میں نے کہا بچوں آج اپنے دکھڑے سنا دو, آج اپنی درخواست سنا دو, آج اپنے دل کی بات سنا دو کہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. جو حضور کی قبر کی زیارت کرتا ہے, حضور نے فرمایا میری قبر کی زیارت نہیں کر رہا, میں محمد کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے جس روح جس جسم کے ساتھ اللہ کا نبی دنیا میں موجود تھا, اسی روح جسم کے ساتھ آج روزہ انور میں بھی موجود ہے. یہاں درود پڑھو فرشتے لے کے جاتے ہیں, وہاں درود پڑھو اللہ سنانا چاہے تو کملی والا خود اپنے کانوں سے سماعت فرما لیتا ہے. اس وقت دل کے اندر خیال آیا تھا اللہ اکبر, میرے بیڑے میں کسی کی تعریف کیسے برداشت. میں نے کہا یا رسول اللہ ہر نعت خان کو جا کے کہوں گا, جہاں تک روکا جا سکا رہوں گا. جب نبی کی بات آئے تو شیخ نبی کی نظر کرنا, عبدالحنان کی نظر نہ کرنا. اور میرے عزیزو میرا حصہ دوسرا لے جائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا. سارے نبیوں کا حصہ تم دوسرے کی گودوں میں ڈال دو, ان سے ویسے برداشت ہوگا. اللہ اکبر. میرے عزیزو وہاں تو میرے عزیزو قدم بھی پھونک پھونک کے رکھنا ہے, وہاں تو تھوکنے کی بھی اجازت نہیں, وہاں تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں, مسجد نبوی میں کھو کھو کرنے کی بھی اجازت نہیں. میں کہاں سے لاؤں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 دن ہو گئے مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے, اپنے مریدوں سے کہنے لگے چلو خدا کے واسطے میں مدینے کے اندر آیا, نہ میں نے پیشاب کیا نہ پخانہ کیا. اگر پانی پیوں تو پیشاب آئے گا, اگر روٹی کھاؤں تو پخانہ آئے گا. میرا پیشاب پخانہ نہ پاک ہے, محمد کے مدینے کی مٹی پاک ہے. میں نہیں چاہتا میرے پیشاب کی وجہ سے. آج مسکیل پور کا اجتماع تھا, یہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی تھا. الحمدللہ فقیر کا بھی آخر میں بیان ہوا. علماء فقہاء پیروں کے سائے میں اللہ اکبر دعا کا موقع ملا. یہی ایک میرے عزیزو مرد قلندر خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے. حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ چکوال والے کہنے لگے حضرت جی آؤ میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کروا کے آؤ. اس وقت پاکستان سے بحری جہاز نہیں جاتا تھا, حج کرنے کے لیے دلی جانا پڑتا تھا اور دلی سے بحری جہاز کے اندر بیٹھنا پڑتا تھا. حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی کو لے گئے. جب ہاتھ پکڑ کر بحری بیڑے جہاز کے اندر بٹھانے لگے, حضرت خواجہ فضل علی قریشی نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا اور ہاتھ چھڑا کر جہاز سے نیچے اتر کے بھاگ گئے. کہنے لگے حافظ غلام حبیبہ تو چلا جا. اللہ اکبر. مدینے کی مٹی پاک, مدینہ پاک ہے, اور فضل علی قریشی جیسا کتا نہ پاک ہے. اللہ اکبر. میں ڈر کے سے نہیں جاتا, مجھ کتے کی وجہ سے مدینے کی مٹی کہیں نہ پاک نہ ہو جائے. اور لوگوں خدا کے واسطے اول تو مدینے جانا آداب کے حاضری کے آداب لے کے جانا, مکے جانا حاضر, اللہ اکبر, آداب حاضری لے کے جانا. اللہ اکبر. میں مدینے میں حضور کے روزے پہ حاضری کے لیے جانے لگا. ایک اللہ والے جانے پہچانے تھے, ہاتھ پکڑ کے روک لیا. کہاں چلے؟ میں نے کہا سلام کرنے چلا. اور میں پہلے 2 رکعت آداب کے پڑھ لو, حاضری کے پڑھ لو, پھر اللہ سے دعا کرنا اللہ حاضری قبول کر لینا, بے ادبی نہ ہو جائے. کوشش کرنا وہاں جا کے خارش نہ کرنا, کوشش کرنا وہاں جا کے موبائل نہ چلانا, کوشش کرنا اللہ اکبر وہاں جا کے اگر دھکا لگے تو بھی نہ کرنا, یہ بھی گستاخی کے اندر شامل ہو جائے گا. رب اکبر کی قسم ہے جس کی اداؤں پہ خدا اللہ اکبر آسمان کے فرشتوں کو اتارتا ہے, جس کے گھر کے دروازے پر, جس کے روزے کے دروازے پر اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لکھ کر اللہ نے پابندیاں لگا دی. میرے عزیزو بتاؤ تمہارے میرے نوتن میں اس نبی کی شان کے خلاف بات ہو, اللہ اکبر, رافعہ دندناتی پھرے, ختم نبوت کے بول کر میرے عزیزو اللہ اکبر, اللہ اکبر.
بے لگام پھرتے پھرے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کی میری عزت کا تقاضا بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اپنی عزت کا تحفظ بعد میں، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ پہلے ہے۔ اپنی عزت کا حفاظت بعد میں، صحابہ کی عزت کا تحفظ پہلے ہے۔ آج میرے عزیزو اس نوتک کے سالانہ اجتماع پر اللہ حیاتی ہوئے، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرماوے۔ آج عزم اور ارادہ کر کے جانا، اللہ اکبر، جانوں کو قربان کرنے میں دیر نہ کرنا۔ الحمدللہ پاکستان بھی ہمارا، افواج پاکستان بھی ہماری، اللہ اکبر، یہاں کی عدالتیں بھی ہماری، یہاں کی سول انتظامیہ بھی ہماری، یہاں کی CIA بھی ہماری، یہاں کی خوشحالی بھی ہماری۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری محبت میں ختم نبوت کو قربان کر دیں گے، صحابہ کی عظمت کو قربان کر دیں گے۔ حضور کی ختم نبوت ہے تو تمہارا کردار، تمہاری عزت ہے۔ اگر میرے عزیزو حضور کی ختم نبوت کی عزت نہیں تو تمہاری عزت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے اندر بھی ڈنکا حضور کی ختم نبوت کا چلے گا، قیامت کے دن بھی فیصلہ حضور کی ختم نبوت والے عقیدے پر ہوگا۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے جائے۔